نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میرے نہایت واجب الاحترام تحصیل لاہور کے ذمہ داران، علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے سپوت، کارکنان، ارکان اور معزز سامعین کرام، وقت مختصر ہے، بڑی خوش قسمتی ہماری الحمدللہ سننے میں آ رہا ہے کہ توڈیر میں یہ پہلی دفعہ جمعیت علماء اسلام کا تربیتی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک بہت بڑا پنڈال ہوگا اور جمعیت علماء اسلام کا یہ اجتماع اور پروگرام ہوگا۔ مختصراً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا، جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، تو اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے 3-4 ادوار ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ ایک دور شیخ العلم مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جب وہ مالٹا سے تشریف لائے اور علی گڑھ میں بعض اسٹوڈنٹس نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جگہ مسلم نیشنل علی گڑھ بنایا جائے گا، اور اس میں مولانا کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اور حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک مائنڈ دیا طلباء کرام کو کہ میں مالٹا سے واپس آیا ہوں اور زندگی کے اسٹیج پہ ہوں کہ ترکوں کی شکست اور مالٹا کی اس سرد ہواؤں نے اور حالات نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کالج میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے، یونیورسٹیوں میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ انگریز نے جو ملا اور منسٹر کا یہ حالات بنا کے اور یہ نام بنا دیے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ یہ پہلا آئیڈیا دیا تھا شیخ العلم محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر اس کے بعد، اور یہ زمانہ تھا سن 1920 کا، 1949 میں عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ میں جمعیت علماء کے نام سے انہوں نے ایک اجتماع منعقد کیا اور کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو ذہن میں ڈالا کہ ایک بہت بڑا حالات کا مقابلہ آ رہا ہے اور یلغار ہے۔ سن 1914 میں جو انقلاب فرانس آیا تھا، اور اس حالت میں سیکولرزم، کمیونزم، نیشنلزم، کیپٹلزم، لیبرلزم کے جو نام تھے وہ فرنگیوں نے ہمارے برصغیر میں بنا دیے، اور ضروری یہ تھا کہ طلباء کرام دین کی حمیت وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں ایسی نکلے کہ اس جہاں کا مقابلہ کرے، اور وہی فکر عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو دی۔ سن 1945 میں یہ فکر سفیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور سن 47 میں جب پاکستان بنا، انگریزوں اور فرنگیوں سے وہ سفید چمڑیوں سے تو ہماری جان چھوٹ گئی، اور جا کے زمام اقتدار کالی چمڑیوں کے حوالے کر دیا۔ ایک نیا طوفان جمعیت علماء اسلام کو مل گیا، جمعیت علماء اسلام کو مل گیا، اور وہ یلغار قادیانیت کی صورت میں تھی، وہ یلغار سیکولرزم کی صورت میں تھی، وہ یلغار لبرلزم کی صورت میں تھی، اور پہلے ہی مسودہ جو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں اختلاف ڈالا گیا، اور الحمدللہ اس دستور ساز کمیٹی نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے وہ مسودہ دیا قرارداد مقاصد کے نام سے، اور جمعیت علماء اسلام اس میں ساتھ تھی۔ اور سن 1969 میں 1969 میں الحمدللہ پھر باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے وہ تحریک بنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، اور اس تحریک نے سب سے پہلے بحالی جمہوریت کے لیے کام کیا، جس میں سینکڑوں طلباء زمان میں اس سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور الحمدللہ پھر سن 1953 میں جو انقلاب آیا قادیانیت کی صورت میں، جو فساد آیا قادیانیت کی صورت میں، جس میں ہزاروں جانیں مسلمانوں کی گئی، اس میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے 2000
بچے وہ شہید ہوئے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ جمعیت علماء اسلام تھی. اور وہ حالات بحالی جمہوریت میں 300 جمعیت علماء اسلام کے کارکنان وہ گرفتار ہوئے اور اس میں ہزاروں گرفتار ہوئے اور ختم نبوت کے اس معاملے میں ہزاروں نے شہادت کا رتبہ پایا. اور جا کے الحمدللہ سن 1974 میں جمعیت علماء اسلام نے جمعیت علماء اسلام کی کوششوں سے پارلیمنٹ میں الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا لمبا سفر ہے. وقت مختصر ہے, میں نے اشارے آپ کو صرف دیے. میرے واجب احترام بزرگوں, یہ جمعیت علماء اسلام کیوں بنائی گئی؟ مدارس میں تو آلریڈی ماحول دینی تھا. وہاں تو یہ نہیں تھا کہ ہمارا بچہ کوئی قادیانیت کے حق میں چلا جائے گا, کوئی سیکولرزم کے حق میں چلا جائے گا, لبرل اور نیشنلزم کے حق میں چلا جائے گا, کیپٹلزم کے حق میں چلا جائے گا. لیکن جو مسئلہ تھا وہ کالج اور یونیورسٹیوں کا تھا, اور اسی لیے جو سیلاب وہاں پہ فائدہ کرنا چاہتا تھا اور جاتے ہوئے اختلاف ان لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے آج تک اس پاکستان کے ماحول کو سازگار نہیں بنایا, جنہوں نے آج تک اس ماحول میں ظالمانہ قوانین اپنے لیے بنا کے وہ اقتدار پہ قبضہ کیا, اقتدار کو چلتا جا رہا تھا. الحمدللہ یہ اس لیے بنایا گیا کہ جو طوفان عقائد کے لحاظ سے ہو, ایمان کی بچاؤ کے لحاظ سے ہو, اور اس طوفان میں ان بچوں کو, کالج اور یونیورسٹیوں کو بچوں کو بچانا ہے, اور رگ رگ میں مسلمانوں کی اور ان بچوں کی دینی حمیت, ملکی حمیت, صداقت, امانت وہ ان کے ذہن میں آ جائے. اور اسی لیے جمعیت علماء اسلام الحمدللہ آج کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, مدارس میں اپنے کام کر رہی ہے. اور اسی سلسلے میں ان کا, اگر یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ملک پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نہ ہوتی تو یقین جانیے, یہ تصور بھی نہ کریں کہ آپ ممبر پہ حق بات کہہ سکتے تھے. اگر یہ جمعیت علماء اسلام نہ ہوتی تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ چوک اور چوراہے پہ آپ حق بات کریں. یہ الحمدللہ عالم اسلام میں بڑا ملک پاکستان ہے جو چند کے نچنے پارلیمنٹ میں علماء کرام جاتے ہیں, وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, تمہارے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں, تمہارے ملک کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہیں, تمہارے بچوں کی عقائد کی حفاظت کرتے ہیں, تمہیں بڑے بڑے طوفانوں سے بچاتے ہیں. الحمدللہ آج جمعیت علماء اسلام اس طوفان کے سامنے کھڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ہے اس وقت میں سیکولرزم, لبرلزم یا نیشنلزم کا فارمولہ اور یا اس کا وہ ایجنڈا نہیں لا سکتے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.